ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے ہم وہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا ایک جو پیچھے ہم نے کی ہوئی ہیں چیزیں ان کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کر لیا کریں گے تاکہ پچھلی چیزیں ہمیں بھولتی نہ جائیں. تو ابھی ہم فعل مضارع کر رہے تھے. پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو کچھ فعل مضارع بتائے تھے اور آپ لوگوں نے ان کے اندر جو ضمیر تھی وہ مجھے بتائی تھی. تو آج بھی ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب ہم کیا کریں گے, میں آپ کو لکھوں گی جس طرح نا وہ کون آیا, السلام علیکم, میں السلام علیکم آپا. نابودو کا. اب اس کے اندر نابودو کا میں ایک فاعل بھی ہے اور ایک مفعول بھی ہے. ایک فعل کی اپنی ضمیر ہے جس طرح نعبدو, اور یہ ساتھ کا جو ہے اس کا اٹیچ پروناؤن ہے. یہ ہم نے کیا, یہ آپ لوگوں کو آتا ہے پہلے سے. تو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کون سا فعل ہے, ماضی ہے, مضارع ہے, اس کے اندر کون سا ضمیر ہے, تو ہم اس اٹیچ پروناؤن کو پہلے سائڈ پہ رکھتے ہیں, اسے اگنور کرتے ہیں اور خالی نعبدو کو دیکھتے ہیں. تو نعبدو کیونکہ ابھی ہم صرف فعل مضارع کر رہے ہیں اس لیے آپ کو نون سے ہی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ فعل مضارع الف نون یا تا سے شروع ہوتا ہے, اور نون سے جو شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ نحنو ہی ہوگا اس کے اندر. تو نعبدو کے اندر ضمیر نحنو کی ہے تو وہ آپ کا ہو گیا فاعل. اور جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے فعل کے ساتھ, جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. تو وہ مفعول جو ہے وہ ہے کا, یعنی کہ انتا. تو اب میں آپ لوگوں کے آگے اس طرح لکھوں گی تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے. جس طرح نعبدو کا میں فاعل جو ہے وہ نحنو ہے اور مفعول جو ہے وہ انتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم 4 5 یہ کر لیتے ہیں وجن کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یقاتلونکم. اب اس میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے. وہ میں نے شیئر نہیں نا کی اسکرین, میں لکھ رہی ہوں بڑے مزے سے. کم جو ہے وہ مفعول ہے, یقاتلون جو ہے وہ فاعل ہے نا. یقاتلون میں ہاں جی کم جو ہے وہ مفعول ہے. مفعول ہے. جو قاتل ہے وہ فاعل ہے. ہاں جی, لیکن آپ نے بتانا ہے کہ فاعل کی ضمیر کیا ہے اور مفعول کی ضمیر کیا ہے. ضمیر کم, مفعول کی ضمیر کم اٹیچ ہے نا اس کا, جو دوسرا ورژن بتائیں مجھے. صحیح. ہم ہے اس کی. یقاتلون, ہاں جی, فاعل جو ہے وہ ہم ہے کیونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے اور اونا سے اینڈ ہو رہا ہے. تو اس کا جو فاعل ہے وہ ہم ہے اور مفعول کیا ہے, کم کا انتم. انتم. ہاں ٹھیک ہے.
याबूदूननी. نی جو ہے وہ فائل ہے، مفعول ہے، سوری. ہاں جی. اور یعبدو فائل ہے. آپ ہاں جی، آپ نے مجھے اس کا دونوں کے انڈیپینڈنٹ پروناؤنس بتانے ہیں کہ فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے. اچھا، نی جو ہے وہ انا ہے، انا. نی انا ہے. ہاں، اور یعبدو جو ہے وہ ہے ہوا نہیں ہوا نہیں، انتما نہیں، سوری. سوری، ہم میں صرف یعبدو کو دیکھ رہی تھی. یعبدونا ہے. جی 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 جی. تم انتم، ہاں صحیح. یہ ہم ہے فاعل، ہم ہم، اور جو مفعول ہے وہ انا ہے. کون سی بات ہے؟ تو فائل جیبو کا تو جیبو کا جو ہے وہ مفعول ہے اور تو جب فائل ہے. تم اس کی اٹیچ ہوا ہے انتم، نہیں، انتا کا انتا ہے. انتا کا، ہاں سوری. ضمیر جو ہے انتا، اور فائل بھی انتا ہے. فائل بھی انتا. جی کیا فاعل بھی انتا ہے اور اور مفعول بھی انتا مفعول بھی ہے. انتا ہے. اور جب تا ہوتا ہے نا، جب تا سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ میں اونا یا آنی کچھ نہیں ہے تو انتا بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے. کہ جب آپ وہ فعل مضارع کی آپ یاد کریں گردان تو ہوگا ہوا توجبہ. نصرہ اگر کریں تو ہوا نصرہ، ہوا نصرہ، ہما نصرہ، ہم نصرو، یا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا نہیں دوں. نہیں جی. ہوا یحسرو، ہما یسرانی، ہم یسرونا، ہیا تنسرو. ہیا بھی تنسرو ہے اور انتا بھی تنسرو ہے. اس لیے جب تا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ دو آپشنز ہو سکتی ہیں، انتا بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. ایک دو اور کر لیتے ہیں. وہ ملا نہیں اس کا کور؟ یستغیثانہ. ہی جو ہے وہ ہوا مفعول ہے. ہوا ہوا ہے یہ. مفعول ہو گیا. ہاں جی، ہوا مفعول آپ کا ہوا ہو گیا. ہما ہے اور وہ ہے ہما. فاعل، فائل فائل ہما. ہاں جی، یا سے شروع ہو رہا ہے اور آنی سے اینڈ ہو رہا ہے. آنی کا ہمیشہ مطلب تو ہے، اور آپ شروع دیکھیں گے اگر یا سے شروع ہو رہا ہے تو تم دونوں، تو وہ دونوں، اور اگر تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم دونوں. تم دونوں. تو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ہما ہو گیا اس کا. وہ دو. ایک اور کرتے ہیں. انا. ہاں جی، مفعول ہو گیا انا. اور تم حکم دیتے فائل ہے تھا انتم. 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 انتم، تا اور اونا. انتم. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی.
کل بڑا مزہ آیا رات کو. کیا ہم ہر ہفتے ہمیں جو ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو اردو میں کرتی ہوں ٹرانسلیٹ, اور پھر جو میری دوست ہے اس کو ٹائپ کرتی ہے, پھر وہ مجھے بھیجتی ہے اور پھر آپ پڑھتے ہیں. تو رات کو مجھے یہ پوری بک جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹرانسلیٹ ہوئی بھی مل گئی. واہ کیا بات ہے. کہاں تو سے؟ وہ اب یہ اور بھی اسٹوڈینٹس کوئی کر رہے ہوں گے نا, کوئی ٹیم تھی پوری, میں نے آپ کو دی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. ہاں تو ہم نے کہا چلو ہم کچھ اور کر لیتے ہیں, یہ تو ہمیں ہوا اور مل گیا. یہ کوئی یہ ڈریم اردو ٹرانسلیشن اسکواڈ, کوئی پتہ نہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے, استاد کی اجازت سے ہم نے ترجمہ کیا ہے, انہوں نے کو مل کے کیا ہوگا کوئی اسٹوڈنٹ سے مل کے. تو اس مطلب بک وہی سیم ہی وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, تو تھوڑے اچھا سے الفاظ آگے پیچھے ہوں گے لیکن وہ ہوتا ہے. تو اس کا ہم کر رہے تھے باب 3. اب یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ اب اکٹھی پرنٹ ہم کرا سکتے ہیں تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے ہو. تو تھوڑا سا اس میں فرق ہے, جس طرح یہ اسم کی لچک میں ہم نے تو اب وہ مورب مبنی لکھ دیا تھا اس میں, کیونکہ اب آپ لوگوں کو وہ آ گیا تھا. وہ میں نے جزوی لچکدار لکھا ہوا تھا, اس میں انہوں نے نیم لچکدار لکھا ہے, لیکن مطلب وہی چیز ہے ساری. ایگزامپل تھوڑے فرق ہوں گے. پارٹلی فلیکسیبل اور ہاں جی, بہت سا جزوی اسپیشل مضاف, خاص مضاف, تو وہی چیزیں ہیں ساری. ہم کر رہے ہیں باب, بلکہ اس میں زیادہ چیزیں ہیں وہ جو ابھی تک ہم نے نہیں کی تھی, کچھ ووکیبلری وغیرہ بھی ہے. یہ آن لائن ہے بک؟ یہ آن لائن نہیں ہے, یہ میرے پاس ہے, میں شیئر کر دیتی ہوں. یہ مجھے کوئی اسٹوڈنٹ سے ملی ہے, اس کو پرنٹ بھی کرا لوں گی. ہم نے اچھا ہم کر رہے تھے اسم کی, اب ہم جنس ہم کر چکے ہیں, اس کا ہم ہوم ورک تھا کوئی نہیں. جی ہے, کون سا؟ ہے ہوم ورک. مونس والا یہ تھا نا. مدرجہ ذیل الفاظ کے جنس بتائیں اور وجہ بھی تو وہ تو لکھیں. پوچھ لیا نا طاہرہ نے. نہیں پوچھا. یہ جو مذکر مونس والا تھا وہ آپ کی کوئی ڈونیشنز لینے آگے تھے نا, پھر ہم نے وہاں ختم کر دیا. اچھا اچھا, ہاں. آپ کی دوست ثنا ابھی تک نہیں آئی؟ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی کہیں اور دے دیا ہوگا. شاید ہو سکتا کوئی ہے, بات نہیں, کہیں بھی دیں. شاید ابھی نکالے نہ ہو, پتہ نہیں. تو یہی بات ہے کہ ابھی ضرورت تو پڑتی ہی رہنی ہے. ظاہر ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. ہاں جی. اور صفراء, یہ مؤنث ہے اور کلر کا نام ہے, وجہ اس کی یہ ہے. ہاں جی یہ مؤنث ہے, اور جتنے بھی جو کلرز ہیں اور جو باڈی ڈیفیکٹس ہم نے کیے تھے جن کا وزن اس پہ تھا الاکبرہ پہ, وہ جب ہم مؤنث کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے. اصفر جو ہے اس کو جب ہم مؤنث کرتے ہیں تو صفراء ہو جاتا ہے, اخضر خضراء ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ کلر کا نام ہے. حامیۃ, یہ بھی سنگولر فیمینن ہے کیونکہ تن پہ ختم ہو رہا ہے, تا مربوطہ. گول تا والے عام طور پہ مؤنث ہی ہوتے ہیں. ظلمات, یہ بھی مؤنث ہے. یہ مؤنث ہے کیونکہ آتن جو ہے یہ جی مؤنث جمع مؤنث سالم کی. عینین, یہ بھی مؤنث ہے, باڈی پارٹ ہے. باڈی یہ پارٹ مؤنث ہے, یہ باڈی پارٹ ان پیئر ہے. الحسنی, یہ بھی مؤنث ہے, سپرلیٹو ہے مؤنث. نام احسنہ کا سپرلیٹو ہے حسنی. مکہ بھی مؤنث ہے کیونکہ شہر کا نام ہے. ہاں جی. جی. مومنین, یہ مومنین, مذکر ہے. مومنینہ مذکر ہے. جی. مذکر ہے. اب کمو,
ابکمو بھی مذکر ہے. یہ مذکر ہے. اسا مؤنث ہے. یہ اور مؤنث ہے کیونکہ صابرن مذکر ہے. صابرن مذکر ہے. جزاک اللہ خیر. اب ہم شروع کریں گے عدد. اسم کی ہم نے اعراب کر لیے، جنس جنس کر لیے، اب ہم عدد کرنے لگے. اسم کی تیسری خصوصیت تعداد ہے. عربی زبان میں تمام الفاظ واحد یعنی مفرد، تثنیہ، مثنیٰ اور جمع ہوتے ہیں. واحد اور تثنیہ اپنی مخصوص نشانیوں کی وجہ سے آسانی سے شناخت کیے جا سکتے ہیں. جو واحد ہوتے ہیں وہ ان، ان، ان یا اس کی جو لائٹ ورژن ہے او، آ، ای، اس سے سمجھ آ جاتے ہیں. اور جو مثنیٰ ہیں آنی، عینی سے سمجھ آ جاتے ہیں. مسلم چارٹ میں پہلا اور دوسرا کالم واحد اور تثنیہ کے ہیں. دوسری جانب جمع کی 4 اقسام: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. اب انہوں نے وہ جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں اور متفرق جمع بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. ہم اپنا ہی والا پڑھیں گے. ہم اپنا والا پڑھیں گے. نہیں، دونوں پڑھ لیں گے تاکہ جس کو ایک نہیں سمجھ آ اتنا رہا عدد اس تک کو ویسے ہم نے دوسرا. لکھ لیا تھا اگر وہ پڑھنا ہے، لیکن مطلب یہ جمع تکسیر متفرق سے زیادہ اچھا سمجھ آ رہا ہے مجھے تو. اچھا. متفرق ڈفرینٹ، متفرق اور اسم و جمع، اسم جمع، اسم یہ جمع. 4 قسم ہے جمع کی جو ہم کریں گے بھی. جمع مذکر سالم، یہ ہے جو آپ کی اونا اینا والی ہوتی ہے، جو فارمولے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. جمع مذکر سالم دراصل مسلم چارٹ مذکر کا تیسرا کالم ہے. مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. جمع کی یہ قسم صرف عاقل مخلوقات کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس میں انسان، جن اور فرشتے شامل ہیں. یعنی اونا اور اینا والے جتنے ہوتے ہیں جمع مذکر، وہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگرچہ اس قسم کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، لیکن یہ مخلوط گروہ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اگر مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں تو بھی یہی استعمال ہوگی، جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے. جس طرح جب اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں. آ رہے ہیں، بے شک وہ مرد عورتیں مکس ہو. ہاں. اسے سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمع بننے کے بعد بھی لفظ کی اصل ساخت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. اصل لفظ کو متاثر کیے بغیر اس کے آخر میں اونا اینا کا اضافہ کر کے جمع بنا دیا جاتا ہے. جمع مؤنث سالم، یہ مسلم چارٹ کا تیسرا کالم ہے. مسلمات، مسلمات، مسلمات. جمع کی یہ قسم عاقل اور غیر عاقل مخلوقات کے لیے مساوی طور پر استعمال کی جاتی ہے. یعنی کہ جو بایولوجیکل فیمیلز ہوں گی ان کے لیے تو استعمال ہوگی ہی، اور اس کے علاوہ جو غیر عاقل ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. مطلب غیر عاقل کے لیے ہمیشہ جمع مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے. اونا اینا کبھی بھی غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتی. جمع کی یہ قسم جمع مذکر سالم کی طرح مخلوط گروہوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، یہ صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسے سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمع بننے کے بعد بھی لفظ کی اصل ساخت قائم رہتی ہے. جس طرح اس میں صرف آتن اور آتن کا اضافہ کر کے جمع بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہماری جمع مکسر جو ہم کر رہے ہیں. متفرق جمع، ایسے اس میں لکھا ہوا ہے، جمع مکسر بھی لکھا ہوا ہے. متفرق جمع، جمع مکسر، اور عربی میں جمع تکسیر. یہ جمع کی ایسی قسم ہے جس میں واحد لفظ کی اصل ساخت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر تبدیل ہو جاتی ہے. اردو زبان میں عام طور پر جمع بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں مخصوص قسم کے حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس طریقے میں الفاظ کی اصل ساخت متاثر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر لفظ کتاب کے آخر میں این کا اضافہ کر کے کتابیں بنا دیتے ہیں. یوں واحد لفظ کو جمع بنانے سے لفظ کی اصل ساخت متاثر نہیں ہوتی. جمع کی اس قسم کو اردو اصطلاح میں جمع سالم کہتے ہیں.
یہ جمع کی دوسری قسم ہے جس میں واحد لفظ کی اصل ساخت جمع بننے کے بعد برقرار نہیں رہتی. مثال کے طور پر استاد سے اساتذہ، ترکیب سے تراکیب، ادب سے آداب. اس کو متفرق جمع یا جمع مکسر کہتے ہیں. تو اس کو ہم ریڈ کرتے جاتے ہیں اور ایک دفعہ جہاں پہ کوئی کنفیوژن ہوگی یا نئی بات ہوگی پھر ہم ایکسپلین کر لیں گے. عربی زبان میں کسی بھی واحد لفظ کے آخر میں اونا، اینا یا آتن، آتن کا اضافہ کر کے جمع بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جمع کی ایسی قسم اس میں واحد کی ساخت کو تبدیل کر کے ایک نئی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے. مثلا لفظ مسجد کی جمع مساجد. لفظ مساجد کے درمیان میں ایک الف آیا ہے جس نے اصل لفظ کی ساخت تبدیل کر دی ہے. اس طرح لفظ کتاب کی جمع کتب ہے. یہاں پر اصل لفظ سے الف کا خاتمہ کرنے کے علاوہ اس کی حرکات بھی تبدیل کر دی گئی ہے، یعنی کتاب سے کتب بن گیا. یوں لفظ جمع بننے کے بعد اپنی اصل ساخت میں نہیں رہا. کیونکہ متفرق جمع اختتامی حروف پر ختم نہیں ہوتے، اونا، اینا یا آتن، آتن پر ختم نہیں ہوتے، اس لیے یہ واحد سے مشابہ دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ اب کسی کو اگر پتہ نہیں ہے کہ کتب جو کتاب کی جمع ہے تو دیکھنے میں کتبن ہمیں واحد لگتا ہے کیونکہ اس کی اینڈنگ ساؤنڈ ان ہے، اس طرح مسلم ان ہوتی ہے یا مساجد ان بھی اینڈ ان سے ہو رہا ہے، تو یہ دیکھنے میں ہمیں واحد لگتا ہے. اور اس کا چارٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے، مساجد ان، مساجدن، مساجدن، اور کتب ان، کتبن، کتبن. تو یہ واحد لگتے ہیں. واحد یا مفرد اور متفرق جمع یعنی یہ جمع مکسر میں فرق صرف معنی یا خاص تراکیب کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے. یعنی کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، یعنی مساجد اسی پیٹرن پہ اور بھی ہوں گے. مکاتب جس کے بیچ میں الف ایڈ ہو جاتا ہے. قلم اقلام ہے. تو اس طرح اسی پیٹرن پہ اور بھی جمع مکسر ہوتے ہیں. تو وہ ہم یا پیٹرن ہمیں سمجھ آنے لگ جاتے ہیں یا پھر ہمیں معنی پتہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واحد نہیں ہے. یہ کچھ جو قرآن میں دیے گئے جمع مکسر کے چند نمونے. شاہد کی جمع شہداء، نعمت کی نعم، نبی کا انبیاء، زوج ازواج، فواد افئدۃ، امرأۃ کا نساء. بالکل لفظ چینج ہو گیا. اب یہ بروکن پلورل جو جمع مکسر ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. اس کی تھوڑی سی ریویژن ہم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی کنفیوز کرتا تھا. اس کو بیسیکلی ہمیشہ گرامر میں جب بھی کوئی بروکن پلورل ہوتا ہے نا، اگر تو وہ دو طرح کے بروکن پلورل ہوتے ہیں. ایک عاقل کی جمع ہوتی ہے، عاقل کی جمع مکسر. سب سے پہلے ہوگی جمع مکسر، یہ دو طرح کی ہوگی. ایک عاقل کی، عاقل، اور ایک غیر عاقل. ایک عاقل اور ایک غیر عاقل.
دو طرح کی جمع مکسر ہے. اب عاقل کی جمع مکسر کو ہم گرامر میں دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم یا تو اس کی جو بھی ریالٹی ہے، یعنی کہ جس طرح انبیاء ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ مذکر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں اگر ہم انبیاء کی مثال لے لیتے ہیں، تو یہ اس میں دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. یا تو اس کی جو اصل حالت ہے یعنی کہ جمع کو ہم 3 کہہ لیتے ہیں، یا تو یہ جمع مذکر ہے جو اس کی اصل حالت ہے، یا پھر یہ اس کو ہم واحد مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کو اصل میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمع مذکر ہی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو واحد مؤنث بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں گرامر کی رولز کے حساب سے. یعنی کہ اس کا جس طرح اسم اشارہ اگر ہم استعمال کرنا ہے ہم نے، تو اس میں اسم الاشارہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ اور جو اس کے لیے اسم اشارہ یوز کی جا رہی ہے اس کے وہ سیم ہونے چاہیے، جینڈر سیم، اس کی جینڈر اور وہ سیم ہونا چاہیے آپ کی جو نمبر ہے. اور اگر اس کے لیے ہم کوئی جس طرح دل کا رسول یوز ہوا ہوا ہے، رسول بھی ہے، وہ ایک جمع ہے مفسر، رسول کی جمع ہے رسل. تو اس کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے تل کا رسل، تو تل کا جو ہے یہ اسم الاشارہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مؤنث ہوتی ہیں، ذالکا مذکر کے لیے اور تل کا مؤنث کے لیے. لیکن یہ رسول کے لیے یوز ہوا ہوا ہے اس لیے کیونکہ رسول ایک جمع مکسر ہے اور اس کو ہم گرامیٹکلی واحد مؤنث بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس لیے اس کے لیے جو اسم اشارہ یوز ہوا ہوا ہے وہ واحد مؤنث کا یوز ہوا ہے. یا پھر اگر ہم نے ان کی کوئی صفہ بتانی ہے تو صفہ کی بھی چاروں پراپرٹیز میچ کرنی چاہیے موصوف کے ساتھ. جس چیز کی صفہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ میچ کرنا چاہیے موصوف کے ساتھ. تو وہ بھی ہم اگر عاقل کی بتا رہے ہیں، عاقل کی جمع مکسر کی، تو ہم جمع مذکر بھی بتا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی بتا سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. اس لیے عاقل کو ہم دونوں طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. جمع مذکر نہیں مطلب جو بھی اس کی اصل حالت ہے، جمع مذکر ہے یا جمع مؤنث ہے یا پھر واحد مؤنث. سوری تارا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ انبیاء تو جمع مذکر ہے نا؟ ہاں جی، اصل میں تو وہ جمع مذکر ہی ہے، ہم لیکن اسے اگر ہم نے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آتا. یہ بس رول ہے گرامر کا کہ اچھا، جو جمع مکسر ہے ہاں، اور اس کی آگے وجہ ہوتی بھی ہے، مطلب کہ جب اگر آپ نے کون سی اس کے لیے آپ نے اس کی جو صفہ ہے وہ بیان کرنے کے لیے اگر آپ نے جمع مذکر یوز کیا ہے، اس کا کیا وہ آگے ہم بلاغہ میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا فرق پڑتا ہے، میننگ پہ کیا فرق پڑتا ہے. جس طرح ابھی نہیں مجھے سمجھ آ رہا. ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. تو جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ ہی جو مرضی، جس طرح مساجد ہے وہ ہمیشہ ہی واحد مؤنث ہوتی ہے. سیما بجے کو بولو. وہ تو آپ نے بتایا تھا کہ جو تو جس طرح مساجد ہیں آپ ہاں، کہیں گے کہ یہ مسجدیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ تو ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہے. تو ہم تلکا مساجد ہی کہیں گے. دل کا اگر ہم نے مساجد کو پوائنٹ کرنا ہے
جس طرح اگر میں نے آپ کی طرف پوائنٹ کرنا ہے تو میں کہوں گی دل کا اندلی، اور اگر میں نے اپنے میاں کی طرف پوائنٹ کرنا ہے تو میں ذالکہ کہوں گی. اگر کسی بھی مؤنث چیز کی طرف پوائنٹ کروں گی تو میں تلکا کہوں گی، اور کسی مذکر چیز کی طرف پوائنٹ کروں گی تو میں ذالکہ کہوں گی. لیکن اگر میں کہوں گی کہ یہ مسجد ہے تو مسجد تو مذکر ہوتی ہے تو میں ذالکہ مسجد کہوں گی. لیکن اگر زیادہ مسجدیں ہیں جو مساجد ہیں تو میں تلکا مساجد کہوں گی، کیونکہ یہ ہمیں عربوں نے رول دے دیا ہے کہ جب بروکن پلورل ہے تو اس کو ہم نے گرامیٹکلی واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. عجیب ہے ویسے یہ عرب، دیکھیں نا، ہاں جی ہے تو انہوں نے سنگولر کو کافی. کہہ رہے ہیں کہ وہ مذکر ہے اور پلورل ہاں جی. کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. کیا ہو گیا ان کو؟ ابھی آگے جب ہم نمبر کریں گے نا تو تب اچھی طرح ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ہاں میرا گھوم رہا ہے دماغ. عربوں کی طرح سوچے. فارغ بہت ہوتے تھے تو یہ بیٹھ کے نا ایسے ہی. ہاں تو اب تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے یہ باتیں سوچنے کا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بس اگر کوئی غیر عاقل ہے اور وہ جمع ہو جاتی ہے تو چاہے وہ مؤنث ہے چاہے وہ مذکر ہے تو گرامر میں ہم نے اس کو مؤنث بنا دیا. مؤنث ہی کرنا ہے. مائی گاڈ، اب انبیاء کو بھی مؤنث ہی کرنا ہے، اس کا مطلب ہے انبیاء کو مؤنث نہیں کرنا، انبیاء کے لیے دونوں رسل کو استعمال ہو سکتے ہیں. رسول ہاں رسول کو کرنا ہے، لیکن ذالک رسول کے لیے بھی دونوں صحیح ہے. الانبیاء کہیں گے رسول کو تو یہ جمع، یہ وہ ہوگا نا مذکر ہوگا. جی ذالکہ تو عاقل کی جمع مکسر ہے نا، چاہے رسول ہے چاہے انبیاء ہے، ان سب دونوں کے لیے ہم دونوں آپشنز ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں دونوں استعمال ہوئی بھی ہیں، ان کی اصل حالت بھی استعمال ہوئی بھی ہے اور واحد مؤنث بھی استعمال ہوا ہے. جس طرح تلکا رسول ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، تلکا ہاں پھر تھا اور ان کے لیے ذالکہ بھی تھا. ذالکہ نہیں، پھر مذکر کے لیے پھر ہم اولائکہ یوز کرتے ہیں. اولئک، ہاں ہاں جی، لیکن ذالک جمع کے لیے. الانبیاء یہ بھی ہے قرآن میں. ہاں تو یا تو ہم اولائکہ رسول کریں گے یا پھر ہم تلکا رسول کریں گے. اچھا رسل کے لیے ہم اولئک یا رسول کے تلکا لیے کریں گے. بھی ذالک انبیاء کے لیے بھی جتنے بھی عاقل ہیں، چاہے انبیاء، وہ جن ہو، فرشتے ہوں، ہاں انسان ہوں، سب عاقل ہی ہے نا. سب عاقل ہیں تو ان کے ہاں لیے یا تو جو بھی ان کی اصل حالت ہے ٹھیک ہے. اسی کے لحاظ سے استعمال کر لیں گے. جس طرح اگر نساء ہے نساء تو وہ جمع جمع مؤنث بھی یوز ہو سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی یوز ہو سکتا ہے، دونوں نساء، ٹھیک ہے. نساء تو جمع مؤنث ہے نا. جمع مؤنث ہے لیکن وہ جمع مکسر ہے نا، اس لیے ہم اس کو جمع مؤنث بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا بڑا مشکل ہے ویسے، کتنا کنفیوزنگ ہے. اب ایک ایگزامپل کرتے، قرآن کا ایگزامپل کر لیتے ہیں. جس طرح کہ اس میں فرق کیا ہے، ہم نے ہاں بتائیں. جہاں پہ فرق استعمال ہوا ہے قرآن سے شاید سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اب قرآن میں 2 جگہ ایام ہے. جس طرح جی تلکا ایام اللہ نداولوہا، یہ بھی ہے تلکا، مطلب یہ مؤنث ہے. ایام بھی یوم کا بروکن پلورل ہے نا، ہاں جمع مکسر، یوم کی جمع مکسر ہے ایام، جی تو تلکا یوز ہوا ہے نا اس کے لیے. ہوا ہے تلکا ایام اللہ. ہاں تو ایام ہے تو جمع، لیکن تلکا تو واحد مؤنث کے لیے یوز ہاں تو یہ کیوں آیا؟ اس لیے کیونکہ وہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، مطلب یوم تو غیر عاقل ہوتا ہے نا. اور ہمیں 2 جگہ پہ، ایک جگہ یوز ہوا وہ ہے ایام معدودات. ایک جگہ معدوداتن بھی یوز ہوا ہے ہاں اور ایامن گنتی کے چند دن، ایام معدودات. کر لی باہر سے بھی کر لی پورا پورا بھی نہیں. ایک سیکنڈ.
सेकंड में आ रही हूँ. इसके तो इस सब को समझने के लिए मेरा ख्याल है शुरू के चैप्टर्स बहुत ज़रूरी हैं याद रखने. हाँ उस्मा याद करें ना फिर. हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि इस सब को समझने के लिए जितना मुझे याद है ना पिछला, उसमें मुझे तो समझ आ रही है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो जमा मुकस्सर जमा मुअन्नस ये तो सारा भी याद है. देखिए ये जो गर्दाने हैं ना वो मैं भूल जाती हूँ. चले ये करेंगे इंशाल्लाह ताला याद. कब करेंगे? जब अल्लाह का हुक्म होगा. गर्दाने मैं यही सोच रही थी कि गर्दाने अब हर क्लास के शुरू में मैं एक सुन लिया करें. कर लिया करें. है जी. तो ये दो तरह से इस्तेमाल हुआ हुआ है. अय्याम के साथ मादूदातुन भी यूज हुआ हुआ है और मादूदातुन भी हुआ हुआ है. यानी कि ये तो नॉन ह्यूमन है. ये ह्यूमन की एग्जांपल नहीं है वैसे, ये गैर आकिल की एग्जांपल है. और गैर आकिल में भी कहीं कहीं आपको ये जमा सालिम भी इस्तेमाल होती है और ये वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल हुई है. हालांकि हमने पढ़ा है कि गैर आकिल. हाँ जी सॉरी, इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नीचे वाला जो है ये वो है मुअन्नस है या ऊपर वाला मुअन्नस है? इन दोनों की पहचान कैसे होगी? ता है ना एंड में, जिसमें गोल ता है कि वो मुअन्नस है. मुअन्नस होगी. हाँ जी. हाँ ये जी. हमने किया ना पिछली दफा के और इसमें मुअन्नस. ये अत आ गया यानी अलिफ ता आ गया. तो ये हमने वो जो मुस्लिम चार्ट जब किया था वो जो मुअन्नस का चार्ट था उसकी जो जमा होती है ता उस वो आतुन आतिन होती है. हाँ उसके एंड में ठीक है. पिछली रिकॉर्डिंग्स बेशक आप देख लें तो ठीक. वो आपको क्लियर होता जाएगा. बेशक मतलब लाइव क्लास का भी अच्छा होता है, वो साथ साथ वो भी अटेंड कर लें या फिर आप पीछे से ही कैचअप कर लें. तो लाइव क्लास में दोहराई होनी है सारी. अभी दोहराई हो रही है लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा कुछ नया भी ऐड होता जा रहा है. अच्छा चले इंशाल्लाह कोशिश होगी. मतलब अभी पुरानी चीजें ही ज्यादातर हो रही हैं अभी. अच्छा तो ये गैर आकिल में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो तरह के सिफा यूज हुई हुई है. ये वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल हुई हुई है और ये जमा मुअन्नस भी इस्तेमाल हुई हुई है. ये फर्क कब होता है? ये वाली जो जमा होती है ना आतुन आतिन वाली, इसको कहते हैं जमू किल्ला. यानी कि अगर आपने थोड़ी चीज बतानी है 10 से कम, 3 से लेके 10 तक, तो वो फिर आप मादूदात यूज करेंगे, ये वाली जमा यूज करेंगे. और अगर आपने ज्यादा चीज बतानी है 10 से ज्यादा तो वो फिर आप वाहिद मुअन्नस यूज करेंगे. यानी कि गैर आकिल में भी गैर आकिल को एक तो हमने फिक्स कर दिया ना कि वो होता ही वाहिद मुअन्नस ही उसको कंसिडर करना है. लेकिन उसमें भी अगर आपने दो जगह इस्तेमाल करना है, एक जगह आपने कहना है कि ये 10 से ज्यादा है और एक जगह आपने बताना है कि ये 3 से 10 के दरमियान है, तो फिर आप उसको वाहिद मुअन्नस की जगह उसकी जमा सालिम इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी अय्याम जो हज की बात हो रही है तो अल हज अशरुल मालूमातिन, उसमें भी अशरुल मालूमातिन यूज हो रहा है. यानी कि अशर जो है वो शहर की जमा मुकस्सर है लेकिन उसमें वाहिद मुअन्नस उसकी सिफा नहीं इस्तेमाल हुई, मालूमातिन हुई है क्योंकि वो 10 से कम दिन है, 10 से कम महीने हैं. और जब अय्यामन मादूदातिन यूज हो रहा है, ये अय्यामन मादूदातिन
یہ جب یہاں روزوں کی بات آ رہی ہے اور یہ بات ہوتی ہے ایام معدودات، تو یہ رمضان کی بات نہیں ہوتی، یہ وہ 13 14 15 کی اور پیر جمعرات کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ معدودات یوز ہوا ہوا ہے، اس لیے یہ 10 سے کم روزوں کی بات ہو رہی ہے، 10 تک، 3 سے 10 تک، less than 10۔ اس کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اور یہ جہاں ایام المعدودہ تو نیوز ہو رہا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ سورہ آل عمران میں یوز ہوا ہوا ہے کہ جب وہ ہاں، ایام معدودات نداولوها بین الناس، اس کا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ اس جگہ استعمال ہوا۔ اور وہ بنی اسرائیل کا بھی ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم تھوڑے دن کے لیے ہی ہمیں سزا ملی، تو ہاں وہ بھی لیکن تھا یہاں پہ جہاں پہ ان کو بھی پتا تھا کہ اتنے تھوڑے بھی نہیں ہوں گے، ہاں ان کو اپنی حرکتوں کا پتا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ اتنے کم بھی نہیں ہوں گے، ہاں تو جہاں پہ وہ تھوڑا ڈر رہے تھے وہاں معدودہ تو نیوز ہوا ہے کہ 10 دن سے تو زیادہ ہی ہوں گے۔ زیادہ ہی ہوں گے، ہاں یہ 10 دن سے زیادہ ہے معدوداتن۔ ہاں یہ زیادہ ہے نا، معدوداتن معدود معدوداتن معدودات ایکسیپشن ہے، معدوداتن، ہاں۔ ہاں جی معدودہ، تو یہ ایکسیپشن ہے کہ جس طرح غیر عاقل کی جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ واحد مؤنث آپ کو میں نے بتایا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی چیز بتانی ہے 10 سے کم، تو پھر اس کے اندر آپ یہ جمع مؤنث سالم والی ورژن یوز کر سکتے ہیں، معدودات، یا جس طرح وہ حج والے دن، حج کے مہینوں کا بتا رہے ہیں تو اس میں معلومات ہے، کیونکہ وہ تھوڑے مہینے ہیں 10 سے کم، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے غیر عاقل کی جمع مکسر میں، کیونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر عام طور پہ ہمیشہ اس کا جو صفہ ہوگی یا اس کو آپ واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ جمع مؤنث کی طرح ٹریٹ ہوا ہوا ہے۔ چلیں اب آگے چلیں کیونکہ اب دماغ میں کھچڑی پڑ گئی اس میں۔ یہ پکا ہو گیا ہے، پکا تو ہو گیا ابھی، لیکن اللہ کرے یاد رہے، کیا تو ہے، دعا بھی کی اللہ سے۔ اب ایک دفعہ بس جمع مکسر 2 طرح کے ہوتے ہیں، عاقل، غیر عاقل۔ غیر عاقل جمع مکسر دو عاقل جو طرح ہوتا کے ہے، ہیں، تو جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کو وہ آپ اس کی اصل حالت میں بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، جمع مذکر یا جمع مؤنث جو بھی ہے، یا پھر واحد مؤنث بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، اچھا یہ عاقل کو، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور غیر عاقل کو واحد غیر عاقل مؤنث ٹھیک کریں ہمیشہ گے۔ واحد مؤنث ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں جہاں پہ آپ نے بتانی ہے کوئی چیز 10 3 سے to 9 3 سے 10 کے ٹھیک ہے، درمیان، تو ٹھیک ہے تب وہ وہاں پہ اس کو جمع مؤنث ٹریٹ کر سکتے کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ ہیں۔ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ جانی، ٹھیک ہے؟ اب میں اپنا کام کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ کہاں چلی گئی؟ وہ اپنی کلاس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، اچھا، ہم نے 3 طرح کی جمع کر لی ہے، جمع مذکر اور مؤنث سالم، اور اس کے بعد جمع مکسر، اور اس کے بعد آتا ہے اسم جمع، ایسے الفاظ جو بظاہر واحد ہوتے ہیں لیکن انہیں جمع کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی جمع زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے ان میں، یعنی کہ گروہوں، زیادہ تر گروہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح قوم ہے، قوم ایک قوم ہے لیکن وہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال، لوگوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قوم، ناس، قرن، اہل، یہ قوم ہوتا ہے ایک قوم، ناس ہو گئے لوگ، قرن ہو گئی نسل، اہل یعنی خاندان کے لوگ، حسم حزب، قسم جھگڑالو گروہ، ہاں حزب ایک وہ بھی جنگ کا جنگ، کرو، حزب اللہ، جند بھی آپ کا لشکر ہوتا ہے، اور آل یہ بھی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں سارے جو ہیں یہ دیکھنے میں واحد لگتے ہیں واحد لیکن ہیں، وہ ہوتے جمع۔ لیکن ان کو بھی
जमा कंसिडर किया जाता है। ये वाला सामने भी थोड़ा सा। अब ये मेरा ख्याल था कि आज हम वो अदद भी कर लेंगे और किस्म भी कर लेंगे, हर नहीं अदद ही खत्म होगा। नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले आ जाए ना। तो अरबी ग्रामर की रूह से जमा की हैसियत, ये बस अब ये सारा का सारा रैप अप हो जाएगा। अच्छा, अरबी ज़ुबान में जमा की हैसियत का तयन दमायर इशारे के अल्फाज, मुरक्कबात और जुमलों के मुताले के बाद बेहतर तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल ज़ेल में दिए गए असूलों को ज़हनशीन कर लीजिए। आगे जब हम करेंगे ना, जब ज़मायर करेंगे और मुरक्कबात करेंगे, बाकी के जो इसम इशारा वगैरह हमारे रह गए हैं, तो हमें इसकी एग्जाम्पल्स के साथ फिर इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। शुरू में अभी कंफ्यूजिंग लगता है। अभी फिलहाल हम ये वाले असूल याद कर लेते हैं कि तमाम जमा गैर आकिल वाहिद मुअन्नस गर्दाने जाते हैं। तमाम जमा गैर आकिल, चाहे वो जमा मुकस्सर हो या ना हो, जितने भी गैर आकिल की जमा है वो वाहिद मुअन्नस ही गर्दाने जाते हैं। यानी कि जिस तरह गाड़ी है सैयारा, तो उसकी जमा है सैयारात। उसको जितने भी गैर आकिल की जमा है ना, उनको हम वाहिद मुअन्नस कह सकते हैं। ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये बस एक रूल है जो हमें अरबों ने बता दिया कि गैर आकिल की जमा जो है वो वाहिद मुअन्नस होती है। इसके अलावा बाकी सब हकीकत की बुनियाद पे रखे जाते हैं। यानी कि जमा मुज़क्कर है, जो सालिम है वो जमा मुज़क्कर की हैसियत रखता है, जिस तरह जो ऊना इना वाले हैं। और जमा मुअन्नस सालिम है, वो जमा मुअन्नस की हैसियत रखते हैं, जिस तरह आतो नातिन वाले हैं। और इसम जमा जो है वो जमा मुज़क्कर की तरह होते हैं। जो इसम जमा हमने कौम नास करन वाले किए हैं, उनको हम जमा मुज़क्कर की तरह ट्रीट करते हैं। इस तरह कौम जो है वो एक जमा मुज़क्कर है। और जमा मुकस्सर आकिल जमा मुज़क्कर की हैसियत रखती है। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये पूरा नहीं लिखा हुआ। जमा मुज़क्कर आकिल, जो जमा मुकस्सर आकिल जो होती है वो जमा मुज़क्कर भी हो सकते हैं और वाहिद मुअन्नस भी हो सकते हैं, जिस तरह के अभी हमने किया है। ये कंफ्यूज कर रही है ये बात। चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये हम जो है एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी। नीचे ये अल्फाज, इनकी जिन्स और तादाद हम बताते हैं। उलमाउ जमा मुकस्सर है, मुअन्नस भी हो सकता है और मुज़क्कर भी। हाँ जी, ये उलमा है, तो अब ये वाहिद मुअन्नस भी हो सकता है क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, और ये जमा मुज़क्कर भी हो सकता है क्योंकि वो इसकी असल हालत है। इनको दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अनहारन जमा मुकस्सर है ये भी। ये जमा मुकस्सर है लेकिन गैर आकिल, वाहिद मुअन्नस नहीं हो सकता, इसलिए ये वाहिद मुअन्नस ही होगा। अच्छा, वाहिद मतलब उलमा जो है इसकी दो ऑप्शन है, आकिल की दो ऑप्शन होती है और गैर आकिल की वाहिद मुअन्नस ही होती है। ठीक है। फाइलुन, फाइलुन ये वाहिद मुअन्नस, बोलने वाला फाइलुन वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर मुज़क्कर एक मुज़क्कर। है ना। कायलुन सफीना वाहिद मुअन्नस, सफीना होगी वाहिद मुअन्नस। यदुन यदुन हाथ,
یہ تو واحد ہاں مذکر ہے، یہ مونس مونس واحد مؤنث باڈی غیر پارٹس جو عاقل بدن میں ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. واحد ہاتھ، مؤنث آنکھیں، کان، وہ سب مؤنث ہوتے ہیں جو پیئر میں باڈی پارٹس ہوتے ہیں. اس لیے یہ ہے واحد مؤنث. ہاں تو یہ مؤنث ہو گیا، میں نے صحیح کہا. الجبالی، یہ واحد مؤنث جبال کیونکہ واحد مؤنث ہے واحد کیونکہ غیر وہ عاقل ہے. جبل کی جمع مکسر ہے اور ہاں، غیر عاقل ہے، اس لیے واحد مؤنث. انبیاء، یہ تو عاقل ہے، یہ عاقل ہے اس لیے یہ جمع اور مکسر ہے، لیکن یہ جمع جمع مکسر، مؤنث بھی، سوری واحد واحد مؤنث بھی ہو مؤنث، سکتا ہے. واحد مؤنث بھی. واحد مؤنث بھی ہو سکتا ہاں جمع مذکر اس کی اصل حالت ہے، انبیاء کیونکہ جمع مذکر ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اور یہ عاقل ہے اس لیے یہ واحد مؤنث بھی ہو سکتا ہے. یہ جمع مکسر ہے اس لیے یہ واحد مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مفسدینہ، یہ یہ جمع جمع مذکر. مذکر ہے اور یہ واحد مؤنث بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ عاقل ہے. نہیں، لیکن یہ جمع مکسر نہیں ہے، یہ سالم ہے. یہ جمع مذکر سالم ہے، اس لیے اس یہ صرف کیا، جمع مذکر ہی ہے. یہ سالم کا کیسے پتہ چلے گا؟ اینا. اینا امنا سے. اچھا. ہاں جی. آیاتن، یہ غیر عاقل ہے اس لیے یہ مؤنث جمع مؤنث ہے. واحد آیاتن جمع مؤنث ہے. بس آیات جمع مؤنث. جمع مؤنث ہے. عابدات، یہ جمع مؤنث. عاقل ہے، یہ جمع مؤنث. ٹھیک ہے. بس ہو گیا. پھر ابھی ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم قسم کر لیں گے. اب بچے کھانا مانگ رہے ہیں اس لیے انشاءاللہ تعالی اجازت چاہتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.